السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25واں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی نبی، فرشتے، ولی کے پاس نہیں ہے۔ کفار قریش حضور کے پاس آتے تھے، مختلف سوالات کرتے تھے، جس میں سے ایک یہ بھی کہتے تھے کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب ان کو دیا گیا کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو پھل بھی اپنے غلاف سے نکلتے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ عورت جو پیٹ میں اٹھاتی ہے بچہ پورا ہے ناقص ہے، اور جو اس کو جنتی ہے تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ پھر آگے سورۃ الشورى شروع ہوتی ہے جس میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے رکوع میں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ ملائکہ اتنے ہیں آسمانوں پر کہ جس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے، یعنی اتنا جمگھٹا ملائکہ کا ہے۔ اور وہ ملائکہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ صرف اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی اپنی جو ہے وہ وحدانیت کو بیان فرمایا، اور اگلے رکوع میں فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ یہودیوں کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا کہ ان یہودیوں نے علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو اور اختلاف کرے تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کسی درجے میں اس کی معافی ہو جائے، لیکن علم آ جانے کے بعد کہ حق کیا ہے اور اس کے بعد حق کو نہ ماننا، تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، صرف اور صرف ان کی سرکشی، ان کی ڈھٹائی، ان کی بدماشی، اور کچھ نہیں، کم علمی وجہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم۔ تو اس بدماشی اور ڈھٹائی کا تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً ان کی پکڑ کی جائے اور ان کو نیست و نابود کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے فرما لیا ہے کہ قیامت سے پہلے میں ان کا حساب کتاب نہیں لوں گا اور عمومی عذاب ان کے اوپر نہیں لاؤں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس اپنے وعدے کے مطابق چل رہے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے تو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جب دعا مانگیں تو ہم اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہم آپ سے دنیا میں بھی اچھائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی اچھائی مانگتے ہیں، اور آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ تو یہ بہترین دعا ہے۔ پھر اگلے رکوع کے شروع میں 5ویں رکوع کے شروع میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تکلیف آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض الفاظ عربی میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں، اردو میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک لفظ مصیبت ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں مصیبت تکلیف کے معنی میں ہے، لیکن عربی میں مصیبت اصابہ یصیب اصابتاً سے پہنچنے کے معنی میں ہے، یعنی جو بھی تمہیں پہنچتا ہے چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو تو یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہاری کمائی کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر تم اعمال اچھے کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں بدلہ اچھا ملے گا، اگر اعمال برے کرو گے تو اس کے وجہ سے تمہیں بدلہ برا ملے گا اس کا۔ تو اس لیے خوب سوچ سمجھ کے اعمال کیا کرو، غلط اعمال سے بچو تاکہ تمہیں اچھی چیزیں بدلے میں ملیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین فی الارض، تم ہمیں زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، یہ سمندروں کے اندر جو بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بتاؤ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہیں تو ہوا کو روک دیں، تو یہ ساری کشتیاں جو پہلے تو چلتی ہیں ہوا سے تھیں
اور ابھی بھی جو کشتیاں ہیں یہ ساری کشتیاں جو ہیں وہ الٹ جائیں، بتاؤ کون ان کو اپنے جگہ پہ لگاتا ہے اور کون ان کو سمندروں میں چلاتا ہے؟ اللہ ہی ہیں جو یہ سب کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ جو تمہیں دنیا میں دیا گیا وہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کی صفات، والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، والفواحش، فحش کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں، والذین استجابوا لربهم، جو اپنے رب کی ندا پر لبیک کہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے کام مشورے سے ہوں اور تمہارے حکمران نیک ہوں تو زمین سے اوپر کی جگہ بہتر ہے زمین کے اندر سے، اور جب تمہارے حاکم ذلیل اور کمینے لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو زمین سے اندر کی جگہ بہتر ہے زمین کے اوپر سے۔ تو معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں، جیسے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر شادی بیاہ میں اور دوسرے معاملات، مکان بنانا ہو تو ہم اپنی عورتوں کے پیچھے مشورے میں چلتے ہیں۔ عورت کہتی ہے کچن ایسا ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی جتنا بھی خرچہ ہو ہم اس کو بنا کے دیتے ہیں۔ عورت کہتی ہے بیڈ روم ایسا ہو، ڈرائنگ روم ایسی ہو، تو ہم جتنا بھی خرچہ ہو ہم اس کو بنا کے اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور اپنی مردانگی کو ظاہر نہیں کرتے۔ مردانگی ظاہر کرنا یہ ہے کہ آدمی عقل سے سوچے، جو جہاں رہنا ہے اس پہ اتنا خرچ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شادی بیاہ میں ایک ایک جوڑا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا ایک جوڑا جو صرف ایک دن یا 2 دن کام آئے، تو آدمی کو یہاں پہ اپنی عقل لگانی چاہیے اور سمجھانا چاہیے اپنی عورتوں کو، پھر صرف یہ نہیں کہ عورتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ اسی طریقے پہ دوسری صورت یہ کہ عورتوں کو جو ہے وہ حکومت کے عہدے ملنے لگے، جیسے یہ تو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ جب عورت کو بڑا بنا دیا جائے کسی جگہ کا تو پھر اس کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ جیسے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ کسریٰ ایران والے، وہاں پہ حضور کے زمانے میں کسی عورت کو بڑا بنا دیا گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں، عورتیں حکومتوں میں آ رہی ہیں، پھر ان کو عہدے مل رہے ہیں، اور پھر جناب پنجاب کے اندر دیکھیں نواز شریف کی بیٹی، اللہ ان کو ہدایت دے، تو یہ سب جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال ہیں۔ جہاں مردوں کو آگے بڑھانا چاہیے وہاں عورتوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان کے کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور جتنی تکلیف پہنچی اتنا بدلہ تو صحیح ہے، فمن عفا واصلح، جو اس کو بھی معاف کر دے تو یہ تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ تو بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کرنے کی فضیلت ہے۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بچیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بچے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں بچے بچیاں، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بیٹیاں ہوں تو بیوی کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ بھی جہالت ہے، اور جناب کوئی بانجھ ہو تو اس کو طانے دینا یہ بھی جہالت ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ سورہ زخرف کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اللہ تعالیٰ نے سارے جوڑوں کو بنایا اور پھر اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، جانور بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو جا، اور جب سوار ہو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور پھر تم دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔
یہ دعا جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کی، اور ہم تو اس کو اپنے تابع نہیں بنا سکتے تھے، یہ تو اللہ ہی نے اپنے فضل سے کیا، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں کفار قریش جو ہے وہ ان کے یہاں اصول تھا کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے اور اپنا منہ چھپاتے تھے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو دیکھو کیسا عجیب فیصلہ تم کرتے ہو، اللہ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرتے ہو کہ اگر وہ تمہارے لیے ہو تو تم منہ چھپاتے پھرو۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو عورتیں بنایا ہے؟ قیامت کے دن تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر سورہ زخرف کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب بات فرمائی، اور فرمایا دو باتیں عجیب فرمائیں۔ پہلی بات، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا کو ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، تاکہ سب کے کام چلتے رہیں۔ اللہ سب کو غریب بنا دیتا تو مزدوری دینے والا کون ہوتا؟ اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو کام کرنے والا کون ہوتا؟ پھر یہ مالدار بھی تو غریبوں کے محتاج ہیں، غریب بھی مالدار کے محتاج ہیں، غریب مالداروں کے پیسے میں محتاج ہیں، اور مالدار غریبوں کے اپنے کام کاج میں محتاج ہیں۔ تو یہ اس طرح تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مالدار ہونا کوئی کمال نہیں، غریب ہونا کوئی جو ہے وہ تانے کی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ آزمائش ہو رہی ہے۔ پھر اگلی بات جو بہت ہی عجیب فرمایا کہ دیکھو کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم سب کافر ہو جاؤ گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، کہ ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کی کرسیاں، یہ سب کے سب چاندی کے بن جاتے۔ میں اتنا دیتا ان کو، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج تھوڑا سا کافروں کی ملکوں میں ترقی ہے تو ہم مسلمان جو ہے وہ ان کو حسرت سے دیکھتے ہیں، دیکھو ان کا نظام کیسا ہے، دیکھو ان کی جو ہے ترقیاں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتہ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم ان کافروں کو پاس تھوڑا سا مال وغیرہ دیکھتے ہیں تو حسرت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کافروں کو اور دے دوں کہ ان کے گھر چاندی سونے کے ہو جائیں تو پھر تو تم ان کو دیکھ کے کافر ہی نہ ہو جاؤ، اس وجہ سے میں ان کو نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ زخرف ہے، زخرف، ملمع کی ہوئی چیز، اوپر کچھ اندر کچھ، حقیقت نہیں ہے اس کے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب دنیا کی زندگی ہے، بیکار ہے، ختم ہونے والی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور اصل تو آپ کے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے آخرت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِرًا مِّنْهَا شُرْبَةَ مَاءٍ، اگر یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے مدینہ سے باہر نکلے تو ایک بکری کا بچہ، کان اس کا کٹا ہوا، مرا ہوا، پھولا ہوا، بدبودار وہ پڑا ہوا تھا کسی کچرا کنڈی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو 1 درہم کا لے گا؟ اس وقت کا 1 درہم آج کل کے آپ 10,000 روپے لگا لیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے، پھولا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اتنے کا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جتنا ذلیل تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ ہے، اللہ کے نزدیک ساری دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ تو لہذا دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا کو جمع نہیں کرنا، بلکہ جو آئے اس کو آگے کر دینا۔ جہاں دنیا جائے گی وہاں پہ ہمارا بھی جانے کا دل چاہے گا۔ اگر دنیا ہمارے پاس رہے گی تو مرنے کا دل نہیں چاہے گا، اور اگر دنیا آگے بھیج دی اس کو صدقہ خیرات کی صورت میں تو ہمارا بھی دل جنت میں جانے کا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چھٹے رکوع میں، سورہ زخرف کے چھٹے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف اس وقت آئے اور
فرمایا ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت کی بات ہے یعنی انجیل لے کے آیا ہوں، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا حل لے کے آیا ہوں، ان باتوں میں تمہیں واضح کر دوں تاکہ تم اختلاف سے بچو۔ اور پھر ان اللہ هو ربی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا دیکھو اللہ ہی تمہارا اور میرا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ تو صاف طور پہ یہاں عیسائیوں کو سمجھا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا خدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب بندے تھے اللہ کے۔ اور پھر سورہ زخرف کے آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے بندے جو مجھ پر ایمان لائے اور جو مسلمان تھے، آج یعنی قیامت کے دن کوئی ان پہ خوف نہیں ہوگا۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سونے کے پیالے اور سونے کے برتنوں میں ان کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، دل جس سے خوش ہو جائے گا اور آنکھیں جس سے چمک جائیں گی وہ چیزیں ان کے لیے جنت میں ہوں گی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تو یہ جنت تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں عمدہ پھل جو تم کھاؤ وہ تمہیں ملیں گے۔ پھر فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہوں گے۔ لا یفتر عنہم فیہ وہم مبلسون، اور یہ عذاب کم نہیں ہوگا اور وہ مایوس ہوں گے۔ اور پھر وہ ونادوا یا مالک، جو جہنم کا داروغہ ہوگا سپرٹینٹ، اس کو جو ہے وہ ونادوا یا مالک پکاریں گے، اے مالک اے مالک، تو 1000 سال تک وہ کتے کی طرح پکارتے رہیں گے، وہ جواب ہی نہیں دیں گے۔ پھر وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، تو اے مالک اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم اس تکلیف سے مر جائیں تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ تو مالک جواب دے گا انکم ماکثون، نہیں موت نہیں ہے تمہارے پاس، تم اسی کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ پھر سورہ دخان کے اندر، اس کے اندر بھی تیسرے رکوع میں جہنمیوں کے کھانے کا ذکر فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ فرمایا زقوم کا درخت، کانٹے دار درخت جس میں کوئی پھل اور پھول نہیں، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور جب وہ پیٹ میں جائے گا تو سیسے کی طرح پیٹوں کے اندر ابلے گا اور گرم پانی کی طرح ابلنے کی طرح، اور پھر ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذق چکھو انک انت العزیز الکریم، تم تو جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت جو ہے وہ متکبر تھے اور لوگ تمہاری بڑی واہ واہ کرتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر متقیوں کا ذکر ہوا، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، کہ جنتی بہترین جگہوں پہ ہوں گے، باغات کے اندر، نہروں کے اندر ہوں گے، اور سندس اور استبرق پہنے ہوئے ہوں گے۔ سندس ریشم کا باریک کپڑا ہوتا ہے اور استبرق ریشم کا موٹا کپڑا ہوتا ہے۔ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادیاں حور عین سے کروائیں گے۔ اور پھر وہ جنت میں یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، امن کی حالت میں ہوں گے اور پھلوں کو طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، بس جو پہلی موت آ گئی بس وہی موت ہوگی اور ان کو دوسری کوئی موت نہیں آئے گی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا۔